بہت اہم مسئلہ ہے، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ جو لوگ بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں یا نہیں رکھ پا رہے ہیں، تو ہر بیماری کا اعتبار نہیں ہے، سب سے پہلے تو یہ چیز ہے۔ کوئی معتبر مسلم ڈاکٹر جب کہہ دے کہ نہیں یار آپ کا مرض بڑھ سکتا ہے، بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ پریشان ہو سکتے ہیں، اس وقت آپ روزہ قضا کیجئے تو اچھا ہے، اس صورت میں اجازت ہے شرعی طور پر کہ ایسا مریض روزہ ڈراپ کر سکتا ہے۔ لیکن کیا کرے گا پھر ایسا مریض؟ لوگوں کے ذہنوں میں مسئلہ بیٹھا ہوا ہے فدیے کا، برابر، فدیہ، ایک روزے کا فدیہ دے دو۔ ایک روزے کا فدیہ بنتا ہے 1.25 سیر اناج گیہوں یا اس کی قیمت، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں احتیاطاً 2 کلو۔ اب مان لیجیے آپ 25 روپے کلو والا گیہوں استعمال کرتے ہیں تو 2 کلو کے کتنے ہوئے؟ 50 روپے، ہے نا؟ 2 کلو کی قیمت کتنی ہوئی؟ 50 روپے۔ ایک روزے کا فدیہ کتنا ہوا؟ 50 روپے۔ پورے 30 دن کے روزوں کا فدیہ کتنا ہوا؟ 1500۔ 1500 روپے دے دو اور موکلے ہو جاؤ، الیاذ باللہ۔ کیا خیال؟ وہ مریض فدیہ دے گا، صرف وہ مریض جو اب دوبارہ جس کے صحت مند ہونے کا کوئی امکان نہیں، ایسا شوگر کی وجہ سے چھوڑ دیے، بی پی کی وجہ سے چھوڑ دیے، ڈاکٹر نے آج بولا منع کرا، اچانک جلاب لگ گئے تھے، جی لوز موشنز ہو رہے تھے، ڈاکٹر بولے نہیں ذرا 2-3 دن روزے مت رکھو، تو پھر اس کا فدیہ دے دیے۔ نہیں، جو عید کے بعد صحت مند ہو سکتا ہے، عید کے بعد اس لیے کرنے تو عید کو رکھ دیں گے ایک آدھا روزہ، جبکہ یہ مسئلہ بہت واضح ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اس لیے عید کے بعد میں نے کہا عید کے بعد جو آدمی صحت مند ہو سکتا ہے، جو مریض اور بیماری کی وجہ سے اس کے روزے چھوٹے ہیں لیکن اب وہ اس کی قضا کر سکتا ہے صحت مندی کی وجہ سے۔ فار ایگزامپل، میں بہت نیچے جا کر اصل میں مثالیں دینے کا عادی ہوں تاکہ بات جلدی سمجھ میں آ جائے عوام کے، بہت اوپر اڑے نا سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا ہے کر کے۔ فار ایگزامپل، چچا ملے آپ کو عید کے بعد، کیوں چچا کیا حال ہے، کیسی طبیعت؟ ابھی رمضان میں بگڑ گئی، ہو 5 دن نا اتنی بگڑ گئی، ڈاکٹر نے منع کرا روزہ مت رکھو۔ ابھی کیسی چچا؟ ابھی فرسٹ کلاس، ایک دم فرسٹ کلاس۔ اب یہ فرسٹ کلاس میں روزے رکھنا، اس کی قضا کرنا واجب ہے، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں بات ہے۔ یہ جو فرسٹ کلاس ہوا نا، اس فرسٹ کلاس میں انہوں نے پتہ چلا کہ فدیہ دے دی تھی اور موکلا سمجھ رہے اپنے آپ کو، نہیں فدیہ نہیں ہے، ایسے مریض پر فدیہ نہیں ہے جو روزہ رکھ سکتا ہے عید کے بعد، جو صحت مند ہو کر روزہ رکھ سکتا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس پر قضا ہی ہے، فدیہ نہیں ہے۔ صرف وہ مریض جس کے بارے میں کسی مسلم معتبر ڈاکٹر نے کہہ دیا بھائی یہ کبھی اب صحت مند نہیں ہو سکتا، یا دیگر ڈاکٹرز نے بھی اگر کہہ دیا ہو، یہاں تو تھوڑی سی بات تھوڑی سی اوپن رہتی ہے، تو اگر اس نے کہہ دیا کہ بھئی یہ دوبارہ اچھے نہیں ہو سکتے، ابھی صحت مند نہیں ہو سکتے، تو بھی وہ کسی مسلم ڈاکٹر سے رجوع کر کے، علماء اکرام سے پوچھ کر کے بھئی یہ میری نوعیت بتائی کسی ڈاکٹر نے، میں کبھی اچھا ہی نہیں ہو سکتا، یعنی میں روزہ کبھی رکھ ہی نہیں پاؤں گا ورنہ میرا مرض بڑھ جائے گا، پرابلم اور بڑھنا جائے وغیرہ وغیرہ، تو پھر اس کے لیے کہ وہ فدیہ دے۔ لیکن جو آج رکھ سکتا پھر 8 دن کے بعد دوسرا رکھو، مثال طور پہ 5 روزے قضا ہوئے، 10 قضا ہوئے، آج رکھو، 15 دن کے بعد ایک رکھنا، جی دسمبر اور جنوری کے جو سخت گرمی کا دن رہے گا اس میں رکھنا، اور جو اتنے لمبے لمبے دن رہتے ہیں دسمبر اور جنوری کے اس میں رکھنا، یہ تک اجازت ہے اس کو، یہ سہولت ہے۔ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، تو بات آئی سمجھ میں کلیئر ہوئی کہ وہی مریض جو کبھی صحت مند نہیں ہو سکتا اس کے لیے فدیہ ہے، وہ مریض جو صحت مند ہو جائے گا، صحت یاب ہو جائے گا، اس کے لیے قضا ہے، وہ فدیہ دے کر جان نہیں چھڑا سکتا۔